بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الزاد التقوی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى۔ قیل ومن یابى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور قربت خداوندی کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رجب کا احترام کیا، ماہ شعبان میں شب برات کو پایا اور ماہ رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دیا۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اہل ایمان والوں کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کو، جو باعث رحمت قرار دیا گیا، اہل ایمان نے پہلے عشرے میں جو رحمت خداوندی کا نزول ہوتا رہا، ان رحمتوں سے مستفید ہوتے رہے، مالا مال ہوتے رہے۔ رحمتوں کا جو نزول ہوتا رہا، رحمتیں جو اہل ایمان پر جو سایہ فکن رہی،
ان رحمتوں سے استفادہ کیا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے دوسرے عشرے کو، جو مغفرت کا عشرہ تھا، اس مغفرت کے عشرے کو اپنے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنایا۔ تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ، خلاصی دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا عشرہ، وہ بھی ہم نے حاصل کر لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں، ماہ رجب میں جو اہل ایمان کے لیے روحانی قوتوں کے اضافے کے لیے اور عبادت کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھنے والے مہینوں کی قدر کی اور اس کا کما حق ادا کیا۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، پانچواں جمعہ اور آخری جمعہ، الحمدللہ ہم نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکامات کو سننے میں، اللہ کی تعلیمات کو سننے اور سنانے میں گزارا۔ آج کا جمعہ، جنہیں عام طور پہ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، ہم ماہ رمضان سے فارغ ہونے والے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس 30 دنوں میں سنت رسول، احکام رسول، احکام خدا بندی کی تقلید کی، اتباع کی، پیروی کی، سنتوں کا اہتمام کیا، واجبات پر عمل پیرا ہوئے، فرائض کو اپنی زندگی میں لایا، سحری کا اہتمام کیا، حلال اور طیب مال سے سحری کی، دن بھر روزہ رکھا، نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا، صف اول کا اہتمام کیا، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کی، سنتوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، پھر افطار کا اہتمام کیا، افطار کیا، افطار کرایا، افطار کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل کیا، افطار کرانے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کیا۔ اس کے بعد تراویح کا اہتمام کیا، 8 رکعت پڑھنے والوں نے 8 رکعت پڑھی، 20 رکعت پڑھنے والوں نے 20 رکعت پڑھی۔ اسے بہرحال رمضان کی ایک عظیم نعمت ہے، عظیم تحفہ ہے، جو تراویح کی شکل میں ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے قریب ہونے کے لیے، قربت الہی کا ذریعہ بنانے کے لیے تراویح کا اہتمام کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پورے مہینے میں صدقے کا اہتمام کیا، خیر خیرات کا اہتمام کیا، غربا اور مساکین اور فقراء اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کی، ان کی فکر کی، کیونکہ ماہ رمضان صرف عبادتوں کا ہی مہینہ نہیں، بلکہ اس میں مواصلات، غمخواری، ہمدردی، نرمی، غریبوں کو اپنے سے قریب کرنا اور اپنے مال سے ان کی غربت کو دور کرنا، ان کے فقر فاقے کو دور کرنا، فقراء اور مساکین، عاملین، مؤلفت قلوبہم، غرباء اور مساکین اور فقراء کی صدقہ، خیر خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کو اس مقام تک پہنچا دینا کہ وہ مستغنی ہو جائے اور وہ ماہ رمضان کی خوشیوں میں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کو تقوی کا مہینہ سمجھا اور تقوی کا اہتمام کیا۔ روزے کی فرضیت اور اس کی غرض و غایت ہی تقوی کا اہتمام ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو تربیتی مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے قربت، حلال کی تمیز،
حرام سے پرہیز اور اللہ سے لو لگانے کے لیے اللہ سے تقوی خوف خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا اور ماہ رمضان کی عظیم عبادت روزے کو ہم پہ فرض قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں روزے کی جو فرضیت اور اس کی غرض و غایت اور جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پرہیزگاری دینداری خوف خداوندی خشیت الہی پیدا ہو. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے روزے کی غرض و غایت کو سمجھا اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کی تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہونے کے لیے اللہ سے ڈرے خوف الہی اور خشیت الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. تقوی کہتے ہیں شرک سے دور اور گناہوں سے پاک اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس بات کا استحضار ہی دراصل تقوی ہے. میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے. خیر الزاد التقوی اور رأس الحکمت مخافت اللہ. بہترین توشہ اگر کوئی ہے انسان کے لیے زیادہ راہ وہ ہے تقوی. اور اسی کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا رأس الحکمت مخافت اللہ. کیا حکمت کی بات حکمت کی اصل دانائی اور عقل مندی کی جڑ اور اصل اور بنیاد اگر کوئی چیز ہے وہ ہے اللہ کا خوف اللہ سے ڈرنا. اور اللہ کا خوف پیدا ہو اسی مقصد کے تحت ہم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون. روزے کا مقصد صرف انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے اور صرف بھوک اور پیاس یعنی کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے جن چیزوں سے روکا ہے جن گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ منہیات الہی اور نواہی خداوندی سے رکنے کا نام بھی روزہ ہے. اسی بات سے حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور فلیس له حاجۃ اللہ یاکل اللہ یشرب. اگر کوئی روزہ رکھ کر جھوٹ سے رکتا نہیں ہے غیبت سے رکتا نہیں ہے برائیوں سے رکتا نہیں ہے تو ایسے شخص کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں. جو روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے غیبت کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حلال تو استعمال کرتا ہے لیکن حرام سے بچتا نہیں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے کی غرض و غایت کو سمجھا منہیات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے جھوٹ سے غیبت سے چغلی سے رشوت و سود خوری سے بد نظری سے بد نگاہی سے حرام کے استعمال سے ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو سمجھو وہ کامیاب ہے اللہ کی نظر میں وہ مقبول ہے اور اس کے روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کو عطا کیے ہیں اس کے فرضیت کی جو غرض و غایت بیان کی گئی ہے وہ ان مقاصد میں کامیاب ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے ماہ رمضان کا گزر جانا اور ماہ رمضان کا چلے جانا حسرت کا باعث بنتا ہے افسوس کا باعث بنتا ہے. اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کو پانے کے باوجود اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے میں وہ ناکام رہے. اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے لو لگانے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے. اور جس طرح انہوں نے 11 مہینے کی زندگی گزاری ویسے ہی اگر انہوں نے ماہ رمضان میں بھی زندگی گزاری تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس مہینے کی برکتوں کے حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہوں. ایسے لوگ جنہوں نے اہتمام نہیں کیا نہ سحری کا سنت طریقے سے اہتمام کیا نہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا نہ صدقہ خیر خیرات کا اہتمام کیا نہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا نہ افطار کا صحیح ڈھنگ سے اہتمام کیا نہ ہی تراویح کا اہتمام کیا بس
چلو ادھر جدھر کی ہوا چلے. یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے تب آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے, کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو ایسے بدنصیب لوگ جو ماہ رمضان کے گزر جانے پر خوشیاں مناتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان ان کے لیے تقویٰ نہیں بلکہ پکوان کا مہینہ تھا. ہر قسمی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوئے, کھانے میں, پینے میں, مشروبات میں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی ویڈیو بنانے میں اور بہت ساری حرکتیں انجام دینے میں انہوں نے اسی کو ماہ رمضان کی رونق سمجھ لے رکھا تھا. ایسے لوگ بد نصیب ہیں اور جو ماہ رمضان کو پانے کے باوجود اپنی زندگی میں تقوی کی کیفیت پیدا نہیں کر سکے. نہ ذکر کا اہتمام, نہ تلاوت کا اہتمام, نہ نمازوں کا اہتمام, نہ اللہ سے ڈرنے کا اہتمام, نہ تلاوت قرآن کا اہتمام. نمازوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے, ایک حرف پر 1 نیکی, 10 نیکی, اور ماہ رمضان میں 70 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت پر. یہ ساری فضیلتیں شروع کے جمعہ میں, دوسرے جمعہ میں, تیسرے جمعہ میں واعظین, مقررین اور خطیب لوگ جمعہ کے بیان میں بیان کرتے رہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ان جمعہ میں خطبے سے پہلے جو تقریریں ہوا کرتی تھی ان تقریروں کو انہوں نے بغور سماعت فرمایا اور اپنے دل پر اس کا اثر قبول کیا. خطیبوں کی اور واعظوں کی اور بیان کرنے والوں کے بیانوں کا اثر لیا اور ان کے دل لرزے, ان کے دل کانپے, اللہ کی طرف ان کے دل مائل ہوئے. جمود العین من قسوۃ القلب, آنکھیں خوش ہو گئی ان نوجوانوں کی دلوں کی سختی کی وجہ سے. میں نے یہ دیکھا ہوں کہ اکثر و بیشتر جمعہ کے دن بھی بہت سارے لوگ جمعہ کا خطبہ بھی چلے گیا تو انہیں افسوس نہیں ہوتا ہے, ڈائریکٹ نماز میں آنے کی کوشش کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ خطبے میں اس سے پہلے آنا اپنے لیے اپنی مصروفیت کے بہانے بنا کر. تو واعظوں کے بیان, اللہ و رسول کے احکام, تعلیمات خداوندی سے وہ محروم رہے. انہیں اللہ کی تعلیمات کا انہیں علم نہیں رہا, غسل کے فرائض نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, ارکان اسلام انہیں نہیں معلوم, احکامات اسلام نہیں معلوم, خدا کا حکم کیا ہے, کن باتوں سے رکنا ہے اور کن باتوں پر عمل کرنا ہے. یہ اس سے بے خبر لوگ وہی رہتے ہیں جو نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خوشو خضو کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. غسل کے ساتھ عطر لگانا, اچھے کپڑے پہننا, صف اول میں آنے کی کوشش کرنا اور واعظوں کے بیان اور خطبے میں شریک ہونا یہ اپنے لیے سعادت نہیں سمجھتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کا اہتمام کیا اور بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ان بد نصیبوں کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما کر رہے تھے اور سیڑھیوں پر اوپر چڑھ رہے تھے اور بار بار آمین 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 کہہ رہے تھے تو بد دعا کی گئی تھی. اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو, برباد ہو, تباہ ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور جنت میں جانے کا حقدار نہ بنے. تو حضور نے فرمایا آمین. پھر حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی, ہلاک ہو, تباہ ہو, برباد ہو وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت کا سامان پیدا نہ کر سکے. حضرت جبرائیل کی بد دعا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. بہرحال ایسی بد دعا کی قبولیت میں کوئی تردد اور کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا آمین. تباہ ہو, برباد ہو وہ شخص, ہلاک ہو جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. بہرحال تباہی, بربادی
اور بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان میں رمضان کا احترام نہ کرے اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں سے باز نہ آئے۔ قیامت کے دن دو چیزیں، ایک رمضان اور ایک قرآن، یہ دونوں کی دونوں سفارش ہی کریں گے، سفارش ہی ہوں گے، ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، ظاہری الفاظ کو پڑھا، اس کے معانی میں غور فکر اور تدبر سے کام لیا، اور ظاہری الفاظ کو پڑھنے کے بعد اس کے معانی و مفہوم پر غور فکر کرنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آئی اس پر عمل کیا، ایسے لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 15-20 سال پہلے قرآن کی تلاوت کا جو اہتمام مساجد میں ہوا کرتا تھا، آج نوجوانوں میں خاص طور پر تلاوت قرآن کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، بالائے طاق رکھ دیا، نظر انداز کر دیا۔ قرآن کریم بہرحال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام بالکل نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت عام طور پر اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی نیا گھر بنتا ہے یا کوئی نئی دکان بنتی ہے تو اس کے افتتاح کے موقع پر تبرک حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی مر گیا ہے تو اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ دکان میں خیر و برکت کے لیے بیٹھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر سورہ یاسین، سورہ رحمان اور اس طرح کی منتخب صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ قرآن جو انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، انسانوں کی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے ہے، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ماہ رمضان میں برکت والے مہینے میں نازل کی گئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، مہینہ رمضان کا ہی مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن جیسا بابرکت کلام نازل ہوا ہے۔ ھدی للناس، یہ کتاب روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن کریم میں ہدایت کی، توفیق الہی کی روشن روشن دلیلیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بہرحال ماہ رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم چولی دامن کا ساتھ ہے کہ رمضان ہے تو قرآن ہے، قرآن ہے تو رمضان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کا نزول ماہ رمضان میں اور قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا۔ ہم نے شب قدر کو بہت سارے احکامات سنے ہیں، بہت ساری تعلیمات سنی ہیں، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں ایک جزء لازم ہے، لازم ملزوم ہے۔ بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ رمضان کی فضیلت میں یہ فضیلت بھی بڑی عام ہے کہ ایک معمولی سی نیکی کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم ماہ رمضان میں زکوٰۃ جو ہم پر ایک فرض ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھا گیا ہے، عام مشاہدہ ہے کہ رمضان میں روزے کے متعلق مسائل بیان کیے پوچھے جاتے ہیں، نماز کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں مسائل بہت کم پوچھے جاتے ہیں۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مالک نصاب ہیں، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں دھاتوں میں سے کسی دھات کی قیمت کا اپنے پاس بینک بیلنس رہنا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر زکوٰۃ کے مسائل اس لیے نہیں پوچھے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں انسان اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں انسان ٹال مٹول کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو باوجود صاحب حیثیت ہونے کے، مالک نصاب ہونے کے، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہونے کے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں
ان کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مالک نصاب ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود مصارف ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور کتنی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، وہ سارے کے سارے احکام اور سارے کے سارے مسائل کھلی کتاب ہے۔ مسائل آپ علماء سے پوچھئے، مفتی سے پوچھئے، اماموں سے پوچھئے، وہ آپ کو ایک ایک مسئلہ بتا دیں گے۔ تو جو لوگ مالک نصاب اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، فتقوی بها جباہہم، اور اس پگھلے ہوئے سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، فتقوی بها جباہہم وجنوبہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا اس وقت یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو مزہ، تمہارے دنیا میں جمع کر رکھنے کا مزہ چکھو۔ مالک نصاب نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک معمولی سی نیکی کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو انسان کو چاہیے دامے درہمے سخنے جتنا بھی بن پڑتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مسافروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، دینی اداروں کو اور ایسے مراکز کو جہاں پر سماجی کام انجام دیے جاتے ہیں، مسجد جمیل بیگ نہ صرف شہر اورنگ آباد کا بلکہ مرہٹ واڑہ کا اور پورے مہاراشٹر کا ایک نمایاں ادارہ ہے، یہاں پر بہت سارے سماجی خدمات انجام دیے جاتے ہیں، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیماروں کے لیے، غریب طلباء کے لیے کھانے پینے، رہنے، دوا اور علاج کے لیے بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ادارے ہیں یہاں پر اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات لگنا چاہیے، اپنے طرف سے بھی اور اپنے مرحومین کی طرف سے۔ بہرحال انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، یہ ساتھ کے ساتھ مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے احکامات آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آیا ہو جائیں گے۔ تو چونکہ یہ مہینہ نیکیوں کے بٹورنے کا مہینہ ہے، عبادت کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، اور شب قدر ہم نے پائی ہے، شعبان میں شب برات اور رجب میں شب معراج، یہ ساری نورانی راتیں روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے، تقوی و پرہیزگاری میں اضافے کے لیے اور اللہ سے قربت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور افسوس کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کی ساعتوں سے لطف اندوز ہونے سے جو محروم ہو جاتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ نہیں بلکہ اور ایک مہینہ ماہ رمضان ہو جائے تو تاکہ اللہ کی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ سرور اور لطف حاصل۔ بہرحال اس میں بہت سارے اعتکاف کے چیزیں آتی ہیں، اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں، اعتکاف کتنا عظیم ثواب والا عمل ہے، عبادت والا عمل ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے، اور الگ الگ اس کی شرعی حیثیت ہے اعتکاف کی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو روحانی تقویت حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے اور اللہ سے قربت کو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر و اذکار کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا۔ اگر وہ نمازیں پڑھتے رہے، تھک گئے تو قرآن کی تلاوت کی، قرآن تلاوت کرتے کرتے اگر تھک گئے تو انہوں نے تسبیح اور اذکار، اگر تسبیح اور اذکار کرتے کرتے تھک گئے تو دعا کرتے رہے، اور لاسٹ مومنٹ میں
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور پرنور سرور کائنات، فخر موجودات، نور افلاق، بہار الاولاد، صافی کوثر، شافی محشر، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی کہ ان کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہے، اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، دین میں 70 سے زائد بار استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم کو استغفار کی کس قدر ضرورت ہے۔ آج آخری دن ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم نے جو عبادتیں کی ہے، جو ذکر اذکار کا اہتمام کیا ہے، تلاوت کا اہتمام کیا ہے، اور سحری اور افطار کا اہتمام کیا ہے، غربا اور مساکین کو ہمارے ہاتھوں سے ہم نے صدقہ دیا ہے، زکات دیا ہے، خیرات دی ہے، ان ساری عبادتوں کا ہمیں انعام لینا ہے، تو آج لیلۃ الجائزہ ہے۔ آج بھی اگر موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی ناقدری کی اور ماہ رمضان کی اندر خطائیں کی، غیبت سے نہیں بچ سکے، حسد سے، جھوٹ سے، بہتان سے، الزام سے، برائیوں سے نہیں بچ سکے، وہ توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آج ہی موقع ہے لیلۃ الجائزہ کے موقع پر اللہ کے روبرو گر گرانے کا اور توبہ اللہ کرنے کا۔ تو انشاءاللہ عید منائی جائے گی، عید الفطر منائی جائے گی۔ عید الفطر یہ واجب ہے، اور اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور صدقہ فطر ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر، بچے پر بھی۔ روزوں میں اگر ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں بھی الگ الگ مالی حیثیت کے اعتبار سے الگ الگ پوزیشن پر، الگ الگ مقام پر، ایک غریب ہے جو تین پوسٹ گھروں میں رہتا ہے، ایک RCC میں رہتا ہے، ایک فلیٹ میں رہتا ہے، اور ایک بنگلے میں رہتا ہے۔ 3 4 5 حیثیتیں انسان کی ہوتی ہے۔ اسی طرح 2 ویلر ہے، کوئی سائیکل پر ہے، کوئی 2 ویلر چلا رہا ہے، کوئی 4 ویلر چلا رہا ہے، اور کوئی 4 ویلر سے بھی ایک دم نمبر 1 کی گاڑی کا مالک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے الگ الگ صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ روزے میں کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اس میں گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، اور کشمش ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو صدقہ فطر میں دی جاتی ہے۔ 2.25 کلو گیہوں ایک روزے دار کی طرف سے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینا ضروری ہے۔ زیادہ اجر و ثواب یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 75 روپے سے 80 روپے تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو یہ ہے 350 روپے سے 400 روپے تک۔ اس کے بعد کھجور 3.5 کلو کھجور دینا چاہیے، 3.5 کلو جو دینا چاہیے، یا اس کی قیمت دینا چاہیے، یا 3.5 کلو کشمش دینا چاہیے۔ تو 80 روپے گیہوں 2.25 کلو۔ اسی طریقے سے جو 350 روپے سے لے کے 400 روپے تک۔ کھجور 3.5 کلو کھجور 10.5 یعنی 1050 سے لے کے 1150 اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اور کشمش 3.5 کلو۔ جس طرح انسانوں کی حیثیت الگ الگ ہے، صدقہ فطر میں بھی یہی حیثیت سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر کوئی بہت بڑے عالیشان بنگلے میں رہتا ہے، وہ بھی گیہوں کا فطرہ ادا کر رہا ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی جھوپڑے میں رہ رہا ہے۔ جس طرح جھوپڑے میں رہنے والا اور ایک بہت بڑے بنگلے میں رہنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں اس قسم کا اہتمام کرے۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امیر ہے، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، وہ بھی گیہوں کا فطرہ دے رہا۔ گیہوں کا فطرہ کم حیثیت کے روزے داروں کے لیے، اور اس کے بعد 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، یا ان کی قیمت ادا کرے۔ نماز سے پہلے ادا کرنا یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے، توبہ اللہ کرنے، رجوع اللہ کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ بد نصیب جنہوں نے احترام نہیں کیا ہے، آج وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں 11 مہینوں میں اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے روزے اور اس کی عبادت ہماری قبول ہوئی یا نہیں اس کا اثر
اس طرح ہوتا ہے کہ شوال سے لے کے آنے والے شعبان تک کی زندگی ماہ رمضان کے حساب سے اگر گزر رہی ہے تو سمجھو اس کی ماہ رمضان کی عبادت قبول اور روزے قبول. اور اگر جس نے ماہ شوال میں وہی عادتیں وہی بری عادتیں جو رمضان سے پہلے تھی اگر ویسی ہی رفتار پر وہ آ گیا تو یہ سمجھیے, کان کھول کے سن لیے کہ اس کی نہ ماہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی, نہ اس کی روزے قبول ہوئے, نہ اس کی عبادت قبول ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماہ رمضان کی عبادتیں اور روزے قبول ہو. اس کا اثر اس طرح ظاہر ہونا چاہیے کہ آنے والے 11 مہینوں میں ہم اسی طرح عمل کریں, نماز کا اہتمام کریں, جماعت کا اہتمام کریں, ذکر اذکار کا اہتمام کریں, تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. فجر کو ہم اول وقت میں اٹھتے ہیں, عام دنوں میں کم از کم جو وقت ہے نماز فجر کی جماعت کا اس وقت تو اٹھنا ہی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں جن عبادتوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے 11 مہینوں میں ان عبادتوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا صدقہ خیر خیرات زکوٰۃ اور عطیات کے بارے میں کہ مسجد جمیل بیگ میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں حقیقت میں یہ قابل تقلید ہے, مثالی ہے. لوگ دور دور سے اس میں دامے درمے سخنے تعاون کرتے ہیں. یہ ہم یہاں کے مصلی ہیں, ہم یہاں کے مقتدی ہیں, ہم یہاں کے ساکن ہیں, ہم ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں, ان کے کاموں میں ہم ہاتھ بٹائیں, ہر طرح کا تعاون پیش کرے جانی مالی وقت کے اعتبار سے. اور یہاں پر ایک جو ٹیم ہے بڑی مخلص ٹیم ہے, بے لوث خدمات انجام دیتی ہیں. آپ میں سے بھی جو کوئی بے لوث خدمات انجام دیتا ہے وہ مسجد جمیل بیگ کا خادم بول کر ممبر بن سکتا ہے اور ہر طرح کی مالی تعاون پیش بھی کرتا ہے, کرا سکتا ہے. دے دے دلا دے, دینے والے کا پتہ بتا دے تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے. اور سب کا اللہ تبارک تعالیٰ کے غصے کو اور اللہ کے غضب کو ڈھاتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس طرح سب کا زکوٰۃ خیرات بھرپور مسجد جمیل بیگ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بڑی رقم دینا چاہتے ہیں رائٹ ہینڈ پر حی علی الصلاۃ کی طرف اس کا آفس ہے, دفتر ہے, وہ اپنی رقم جمع کرائیں اور رسید حاصل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.